نے تاحال اس معاہدے کی حتمی منظوری نہیں دی۔ ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے اور اس کے مذاکرات کاروں نے اپنی سینئر قیادت سے منظوری بھی حاصل کی۔ منظوری کے بعد امریکی صدر نے جواب کے لیے کئی دن کی مہلت مانگی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت پر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری کا انتظار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل اور دیگر اتحادی ممالک کو بھجوا دیا۔ برطانوی اخبار گارڈین کی رپورٹ کے مطابق معاہدے میں آبنائے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی، جبکہ آبنائے ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی۔ امریکہ کی شرط ہے کہ ایران جہازوں سے ٹیکس نہیں لے گا۔ ایران پر ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی پابندی معاہدے کا حصہ ہے۔ 60 روز کی جنگ بندی کے دوران انتہائی افزودہ یورینیم پر مذاکرات ہوں گے۔ ایران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا۔ دونوں ممالک معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک چند اہم الفاظ اور نکات پر بار بار مشاورت کر رہے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اہم ترجیحی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان کے علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکراتی کوششوں پر گفتگو کی جائے گی۔ واشنگٹن دورہ پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا عکاس ہے۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا گیا ہے۔ بجٹ اجلاس شام 5 بجے ہوگا، جبکہ سینٹ کا اجلاس اسی روز شام 6 بجے طلب کیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان بالا اور ایوان زیریں کے اجلاس طلب کرنے کی منظوری دی ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی مسلمان اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کر رہے ہیں۔ شہر شہر، قصبوں اور دیہات میں اونٹ، نہر، جبکہ گائے، بیل، بکرے اور دمبے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ پہلے اور دوسرے روز کی نسبت آج قصابوں کے نخرے کم ہیں۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کے بعد ملنے ملانے اور دعوتوں کا دور۔ مہمانوں کے لیے بریانی، کباب، تکہ بوٹی، قورمہ اور مٹن کڑھائی کی خاطر تواضع، جبکہ جن افراد نے پہلے اور دوسرے دن قربانی کا فریضہ سر انجام دیا وہ مہمانوں کے استقبال اور عزیز و اقارب سے ملاقاتوں میں مصروف۔ اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں عید قربہ کے تیسرے روز بھی صفائی کے مثالی انتظامات۔ ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین کے مطابق چاند رات سے اب تک 2,83,000 ٹن ویسٹ اور جانوروں کی علائشیں محفوظ طریقے سے طلب کی جا چکی ہیں۔ پہلے روز 1,24,000 ٹن اور دوسرے روز 1,10,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ ستھرا پنجاب ٹیمیں ہر گلی محلے سے علائشوں کی کلیکشن میں مصروف عمل ہیں، جبکہ نہروں ندی نالوں میں علائشیں پھینکنے والوں کی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اجتماعی قربانی کے قربان گاہوں کے فنائل اور عرق گلاب ملے پانی سے واشنگ جاری ہے۔ نے تاحال اس معاہدے کی حتمی منظوری نہیں دی۔ ایران نے امریکہ سے ایٹمی پروگرام پر مذاکرات کی حامی بھر لی ہے اور اس کے مذاکرات کاروں نے اپنی سینئر قیادت سے منظوری بھی حاصل کی۔ منظوری کے بعد امریکی صدر نے جواب کے لیے کئی دن کی مہلت مانگی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت پر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظوری کا انتظار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل اور دیگر اتحادی ممالک کو بھجوا دیا۔ برطانوی اخبار گارڈین کی رپورٹ کے مطابق معاہدے میں آبنائے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کھولنے کی شقیں شامل ہیں۔
مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی، جبکہ آبنۂ ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی۔ امریکہ کی شرط ہے کہ ایران جہازوں سے ٹیکس نہیں لے گا۔ ایران پر ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی پابندی معاہدے کا حصہ ہے۔ 60 روز کی جنگ بندی کے دوران انتہائی افزودہ یورینیم پر مذاکرات ہوں گے۔ ایران کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا، دونوں ممالک معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اور ایران جنگ بندی میں توسیع کے معاہدے پر کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک چند اہم الفاظ اور نکات پر بار بار مشاورت کر رہے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی و عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اہم ترجیحی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت ہوگی۔ پاکستان کے علاقائی امن و استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکراتی کوششوں پر گفتگو کی جائے گی۔ واشنگٹن دورہ پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا عکاس ہے۔ آئندہ مالی سال 2026-27 کا وفاقی بجٹ پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا گیا ہے۔ بجٹ اجلاس شام 5 بجے ہوگا، جبکہ سینٹ کا اجلاس اسی روز شام 6 بجے طلب کیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان بالا اور ایوان زیریں کے اجلاس طلب کرنے کی منظوری دی ہے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی مسلمان اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کر رہے ہیں۔ شہر شہر، قصبوں اور دیہات میں اونٹ، نہر، جبکہ گائے، بیل، بکرے اور دمبے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ پہلے اور دوسرے روز کی نسبت آج قصابوں کے نخرے کم ہیں۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کے بعد ملنے ملانے اور دعوتوں کا دور۔ مہمانوں کے لیے بریانی، کباب، تکہ بوٹی، قورمہ اور مٹن کڑھائی کی خاطر تواضع، جبکہ جن افراد نے پہلے اور دوسرے دن قربانی کا فریضہ سر انجام دیا وہ مہمانوں کے استقبال اور عزیز و اقارب سے ملاقاتوں میں مصروف۔ اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں عید قربہ کے تیسرے روز بھی صفائی کی مثالی انتظامات۔ ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی بابر صاحب دین کے مطابق چاند رات سے اب تک 2,83,000 ٹن ویسٹ اور جانور کی علائشیں محفوظ طریقے سے طلب کی جا چکی ہیں۔ پہلے روز 1,24,000 ٹن اور دوسرے روز 1,10,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائی گئیں۔ ستھرا پنجاب ٹیمیں ہر گلی محلے سے علائشوں کی کلیکشن میں مصروف عمل ہیں، جبکہ نہروں ندی نالوں میں علائشیں پھینکنے والوں کی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اجتماعی قربانی کے قربان گاہوں کے فنائل اور عرق گلاب ملے پانی سے واشنگ جاری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔